بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی وجہ سے آج کل ہر بندہ پریشان ہے، اور لوگ اس کے لیے بہت سارے وظائف بھی کرتے ہیں۔ کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اب جن کو فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے، اور جن کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وظیفہ ایسے ہی ہے۔ حالانکہ اصل جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اخلاص، نیت، یقین، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کسی بھی چیز کے اندر۔ اور مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لی، لیکن اس کے بعد اب مانگنا کیسے اللہ تعالیٰ سے، دعا میں کیسے مانگنا ہے، وہ طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں، اور ہمارا جو پڑھنا ہے ثواب تو ملتا ہے لیکن جس مقصد کے لیے پڑھے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آیت حضرت یونس علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھیج دیا تھا، تو مچھلی جب ان کو اپنے اندر لے لیا تھا تو وہ اس مچھلی کے سب سے آخری جو حصہ ہوتا ہے مچھلی کا، وہاں پر تھے۔ اور ایک تو سمندر کی تاریکی، بالکل اندھیرا گھوپ، اور پھر جو مچھلی کا پیٹ کے اندر وہ بھی اندھیرا گھوپ، تو بالکل اندھیرا تھا وہاں پہ۔ تو جس طرح یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو وہ طریقہ اگر انسان اپنا لے اور مانگے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ انسان کی دعا کو جو ہے قبول کرتے ہیں۔ اب دعا تو سب کو پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی کیا تھی، جس کو ہم آیت کریمہ میں کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس کو مانگنا کیسے؟ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرا کر کے، اور یہ ویسے ہی بنے گا جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا تھا، جس طرح انہوں نے مانگا، تو بالکل اندھیرا کر کے اور پھر ہاتھ اٹھا کے، پھر اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے یہ آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، اور ہاتھ اٹھا کے جب یہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر یہ چیز فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ ہی جو ہے وہ دعائیں تمہاری سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، کوئی اور انسان جو ہے یا کوئی اور شخص جو ہے وہ تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، نہ سنتا ہے۔ وسیلہ جائز ہے، وسیلے سے آپ مانگ سکتے ہیں کسی کا بھی واسطہ دے کے، لیکن دعائیں جو قبول کی جاتی ہیں، جو سنتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی وہاں پر، قرآن کے اگر الفاظ آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی ذکر ہے، انہوں نے بھی وہاں پر بالکل اندھیرا گھوپ اور اس طرح ہاتھ اٹھا کے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی، اور یہی چیزیں پڑھی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اگر اسی طرح انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اب کوئی بھی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ جی میں تو یہ آلریڈی پڑھتا ہوں لیکن مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوتا، تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ پڑھنا سب پڑھتے ہیں، کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا۔ جس کو فائدہ ہوتا ہے اس کا اخلاص، نیت، یقین، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا، وہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں مانگنا نہ آتا ہو، جب ہماری وہ چیز ہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہمارا مانگنا جو ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ پھر جس طرح بتایا ویسے کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جو مشکلات ہیں، وہ جو پریشانیاں ہیں انسان کے اوپر، اور جو تنگی ہے رزق کی، جو برکت نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی ہمارے رزق میں، اور جو چیز یہاں پہ وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے، تو یہ اس طرح کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے رزق میں بھی برکت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ پریشانی کے لیے ہے، مصیبت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے یہ چیز پڑھی جاتی ہے۔ تو صحیح نیت، اخلاص، یقین کے ساتھ پڑھیں، اور جس طرح بتایا ویسے پڑھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ضرور فائدہ ہو جائے گا۔